یا ایھا الذین آمنوا، اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرو. اس کے بعد ایک لفظ ہے ولا تنازعوا، لڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو. فتفشلوا، یہ عربی کا اللہ کا لفظ ہے. اے مسلمانوں، اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے. کیا ہوگا؟ ڈرو گے، ڈر ڈر کر جیو گے، ڈر ڈر کر جیو گے، بزدل ہو جاؤ گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ اللہ کا لفظ ہے. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپس میں لڑو گے تو یہ ہوگا، اس لیے لڑو نہیں. اختلافات کے زمانے کا علاج صحابہ ہیں. حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1,25,000 صحابہ تھے. ایک بھی صحابی، یہ غور سے سننا، آپ کو نہیں ملیں گے جن کے سامنے صحیح حدیث آ گئی ہو اور انہوں نے اپنی بات پیش کی ہو. اختلافات کو دور کرنا، نبی کی سنت کو پکڑ لو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو خلفاء راشدین ہیں نا ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. صحابہ کا طریقہ، نبی کا طریقہ اختلافات کا علاج ہے. سبحان اللہ. فرقۃ الناجیہ میں اگر آپ کو آنا ہے، صحابہ کا طریقہ چاہیے. آپ کو اگر اللہ کی رضامندی پانا ہے، صحابہ کا طریقہ چاہیے. ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ. اللہ اکبر. دنیا میں جو بھی کام کرو گے خالص اللہ کے لیے کرو. یہ صحابہ کی صفت ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. جی اس طریقے کی جو کرسی کی جو رساکشی ہے، جی ہاں، جو کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، اس کو راضی کرو، انشاءاللہ وہ دنیا کو راضی کر دے گا انشاءاللہ. آج کسی کو حق نہیں ہے، صحابہ انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ان کی زندگی میں ہوئی ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ کی اس آیت پر انگلی اٹھاتے ہوئے، اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کسی کو حق نہیں ہے صحابہ پر انگلی اٹھانے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز صدر جلسہ، آج کے اس دن دعوت دین اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عنوان آپ بھائیوں کے سامنے ہے، بہت بڑا عنوان ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، اس عنوان کی تو ابھی سخت ہمیں ضرورت ہے. ہم صحیح معنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلیاں جو لوگ اٹھا رہے ہیں، اٹھانے والا کسی مسجد میں اٹھاتا ہے، کسی ماتم کی مجلس میں اٹھاتا ہے، یوٹیوب میں بیٹھ کر کوئی وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے. ایسے اس موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جانیں. ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ہم صحابہ کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں، آج کے اس دور میں صحابہ کی جانب سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر صحابہ کا حق کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر، ایک نوجوان کے اوپر صحابہ کا حق کیا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج کے دور میں یہ چیز بہت اہم ہے میرے بھائی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے میری تقریر کا آغاز کیا ہے. ترجمہ اردو زبان میں آیت کا یہ ہے، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے. اللہ اکبر.
اب ایک بار غور پھر دوبارہ اس آیت پر غور کریں. وسلام، اور اللہ کی سلامتی ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا ہے. اللہ اکبر. جی میں ابھی آنے سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائی گئیں. وحبر الامہ وبحر الامہ وحمامۃ الحرم، وہ حرم کے کبوتر، سبحان اللہ، وہ اس امت کے عالم، یہ وہ سمندر جیسا علم رکھنے والے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجاوزات، بہت ساری باتیں. اس آیت کی تفسیر ابن عباس نے ایسے کی ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت ہو منمانی مت کیجیے، اللہ کے لیے منمانی مت کیجیے، اپنے ذہنوں سے تفسیر مت کیجیے. صحابہ نے جو کہا، تابعین نے جو کہا، جو صحابہ کا ہے اس کو لیجئے، پہلے اس کی روشنی میں تفسیر کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے کیا تفسیر ہے. قال ابن عباس، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس آیت کی شرح تفسیر ابن عباس کہتے ہیں قال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں جو اللہ نے کہا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے چن لیا. کن کو چن لیا اللہ نے؟ اللہ نے کسے چن لیا؟ سبحان اللہ، سلیکٹ کر لیا، اللہ نے سلیکٹ کر لیا. آپ جاتے ہیں آئی ٹی ہب یہ بھی ہے، آئی ٹی ہب بنگلور بھی ہے. جی ہاں، اگر کسی اچھے پوزیشن پہ آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایک آدمی بیٹھ کر آپ کو سلیکٹ کرتا ہے. سبحان اللہ، آپ یو ایس کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ یو کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ان کو اللہ نے ہیرو بنایا ہے تمہارے اور میرے لیے. انہیں دیکھ کے ان کے نقش قدم پر چلو. سبحان اللہ. ابن عباس کا لفظ ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی، ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام. یہ جو اللہ نے چنا ہے یہ اصحاب محمد، جی یہی لفظ ہے. سبحان اللہ. آپ نے جو کانفرنس میں لفظ ڈالا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبان سے نکلا یہ لفظ، یہ اصحاب محمد ہیں. عربی کا یہی سنٹنس ہے. اور صفوت خلق اللہ عربی زبان کا یہ جملہ ہے. ایک مرتبہ یہ جملہ حضرت عمر نے نبی سے کہا تھا. ایک مرتبہ یہ جو جملہ ہے نا صفوت خلق اللہ، صفوت خلق اللہ، معنی جانتے ہیں اس جملے کا کیا ہے؟ جی آپ بولیں گے جانتے تو آپ ادھر بیٹھتے، ہم ادھر کھڑتے. نہیں، آپ جانتے بول کے ادھر کھڑا ہے آپ کو. ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی، ساری مخلوق میں وہ سب سے زیادہ چنندہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں. اللہ نے انہیں چن لیا ہے. صفوت خلق اللہ بعد النبیین، نبیوں کے بعد اگر کوئی سلیکٹڈ ہے، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی کو چنا ہے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت عظمت صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی آیت کریمہ ہے. اسی کی شرح آپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایسا سنیں گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کون ہیں؟ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہاؤ بھاؤ ہمارے ہیں جی. یوٹیوب میں میرے لائک کرنے والے 3 ملین ہیں. ایک جاہل بیٹھ کے یوٹیوب میں تقریر کرتا ہے، اس کو قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آتی. دیکھنے والے لوگ 1 لاکھ بھی ہو جاتے، 10 لاکھ بھی ہو جاتے، 30 لاکھ بھی ہو جاتے. تو وہ خود بولتا ہے میرے دیکھنے والے ویورز، بولتے نا بھی انگریزی میں اس کو، میرے ویورز 3 ملین ہیں. سبحان اللہ. یہ ریاکاری، یہ دکھاوا. تمہیں عربی پڑھنی نہیں آتی، تم جملہ ایک عربی کا پڑھ نہیں سکتے ہو، نہ صرف معلوم نہ نحو معلوم. علم کیا ہوتا ہے؟ ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے الصحابۃ ابر هذه الامہ قلوبا. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں ساری امت میں سب سے صاف دل، سب سے نیک دل اگر کسی کا ہے وہ صحابہ کا ہے. ایک بات ہو گئی بھائی. آپ یہاں آئے ہیں، ایسا دل لے کر جائیں گے کیا یہاں سے؟ جھوٹ نہیں بولنا. ہاں،
ایسا دل لے کر ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, پیٹھ پہ چھرا مارتے ہیں, انہیں معاف کرو گے؟ نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. مسجد نبوی کے باہر میں کھڑا ہوں, باب السلام کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہا جن کے ساتھ میں سلوک اچھا کرتا ہوں خاندان والے, اکثر وہی لوگ مجھے ستاتے ہیں. صحیح ہے کیا؟ ارے بولو بھائی. بنگلور کا اور حیدرآباد کا روڈ کیسا ہے؟ 2 وے ہے 1 وے ہے؟ زور سے, ارے بھائی زور سے. 2 وے ہے نا, تبھی آپ جلدی جا اور آپ آ رہے ہو. تو 2 وے رہنے دو, اس کو 1 وے مت بناؤ, اس کو 1 وے مت بناؤ. سبحان اللہ. جی ہاں, صحابہ کے بارے میں یہ لفظ الصحابۃ ابر هذه الامہ قلوب, میں جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بول رہا تھا اسی جملے کی روشنی میں پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے ان کو ابو بکر صدیق, بازو ہے دروازہ, یہ باب السلام, اس کے بازو جو دروازہ ہے نا باب الصدیق, ایک دروازہ باہر نکلتا تھا ابو بکر صدیق کے گھر کا, ایک دروازہ مسجد کے اندر نکلتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا سارے دروازے بند کرو, ابو بکر کا نہیں بند ہوگا. آج بھی کھلا ہے, آج بھی آپ جاؤ, الا خوخت ابی بکر, یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے, آج بھی ہے دروازہ. ہو میں کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ابو بکر, جس کے گھر کا سارا خرچہ سنبھالتے تھے, خالہ کے بیٹے مصطح بن اساسہ. انہوں نے ہی آپ کی بیٹی پہ الزام لگانے میں پیش رفت رہے, آگے رہے. ابو بکر نے قسم کھائی, اللہ نے آیتیں اتار کر کہا قسم نہ کھاؤ, قسم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ, اہل فضیلت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسی قسمیں کھائیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سب کے تعلق سے اچھا سوچو میرے بھائی. ایک جملے پر بھی میں آگے جاؤں نا تو شاید میرے بعد بھی ایک عالم ہیں ہمارے اس ربانی صاحب. جی ہاں, میرے بعد بھی ایک داعی ہیں ربانی صاحب. بہرحال ابر هذه الامة قلوبا, نمبر 1, پہلی چیز میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی کرتا ہوں, اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے, صحابہ کی طرح دل بنائے. سبحان اللہ. سیکنڈ, وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, پہلی چیز دل سب سے صاف. سیکنڈ, وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, علم کا سمندر. صحابہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو لفظ ابن مسعود استعمال کر رہے ہیں نا, گہرا علم رکھنے والے. کیا لفظ؟ اللہ اکبر. وزنداری. ہمارے استاد ایک لفظ بولا کرتے, ذہن میں بیٹھ گئی ایسے ہی, بچپن میں بولے پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ گئی. ہمارا علم قرآن کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ سمندر کے کنارے کنارے ہم چل رہے ہیں. کیا ملتی ہے سمندر کے کنارے؟ کون سی چیز ملتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی سیپیاں ملتی ہیں. اتنا ہی علم ہمارا. جو لوگ گہرائی میں جاتے ہیں ان کی مثال ہے وہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں. اندر کیا ملتی ہے؟ ذرا زور سے. ہاں, صحابہ موتیوں والا علم رکھنے والے, گہرا علم, مضبوط علم, دل صاف, علم مضبوط. تیسرا, کتنی بڑی بات ہے یہ, وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا, تکلف میں سب سے کم. کس میں؟ زور سے بولو نا. کیا بھائی تکلف کس کو بولتے؟ تکلف کس کو بولتے بھائی؟ تکلف نہیں آتا تو مت کیجیے, نہیں آ رہا ہے تو مت کیجیے. جو زبان نہیں آتی اس میں تکلف مت کیجیے, جو تمہاری ورجنل زبان ہے اس میں آ جائیے. صحابہ تکلف نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک عالم جا رہے ہیں, آج بڑا عالم ہو گیا, سامنے دیکھیے جانے سے اس کے کیا ہاؤ بھاؤ ہیں, کیا تکلفات ہیں ان کے, یہاں کی شادیوں میں کیا تکلفات ہیں. ایک وعدہ مجھ سے کر کے اٹھیے یہاں سے انشاءاللہ. اس مسجد میں احسن البیان ہے, تفسیر ہے احسن البیان اس مسجد میں ہے. اس میں سورہ صاد کی ایک آیت, وما انا من المتکلفین, قرآن کی یہ آیت کی شرح میں ایک حدیث شیخ البانی کی صحت کے ساتھ پیش کی گئی ہے. کون عمل کریں گے اس پہ؟ کون عمل کریں گے بھائی؟ جی انشاءاللہ بول لیجئے, کافی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مشکل ہے. سوچ کے دیکھو, اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ
کس سے منع کیا؟ عن التکلف للضیف، مہمان کے ساتھ تکلف کرنے سے. کس کے ساتھ؟ ذرا زور سے بولو. شادی میں سب کو بلائے نا، کون تو بھی ذرہ بڑا آ گیا، پوروں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگتے نہیں لگتے؟ لگتے نہیں لگتے؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کو. کیا صحابہ ایسے نہیں تھے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بنائے. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، تکلف بڑا کم، سادی زندگی، سمپل، بالکل سادی زندگی. کتنی باتیں ہوں؟ کیا کیا ہے؟ دوسرا علم کی گہرائی، تیسرا سبحان اللہ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اخلاق سب سے بہترین صحابہ کے. کتنی ہوئی؟ 4. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. اللہ اکبر. اللہ نے جسے چن لیا ہے، اللہ اکبر. ارے سن کر ہی کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ نے جسے چن لیا ہے. قرآن کی آیت، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اور آگے جانے سفیان ثوری رحمہ اللہ. نام سنے ہیں؟ نام سنے ہیں؟ ٹھیک ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑے عالم. ان کا ایک جملہ بہت اچھا مجھے پسند ہے، دل کے قریب ہے. جو عبادت دوسروں کو معلوم ہو جائے میں اسے عبادت نہیں سمجھتا. کیا کہتے ہیں؟ جو عبادت دوسروں کو معلوم ہو جائے میں اسے عبادت نہیں سمجھتا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے، آیت تو سنے ہیں آپ، سنے ہیں آیت. سفیان ثوری کہتے ہیں اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں. نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، ہمیں اطمینان کم ملتا ہے کچھ لوگوں کو، مگر کم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص کر یہ نوجوان نسل، میں تو کہوں گا سب نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سارے کے سارے نوجوان ہی بیٹھے ہیں. نوجوان نسلوں کو اللہ تعالیٰ، مجھے بھی اس میں اللہ شامل فرما دے. اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان نصیب فرمائے. میں ذرا ہٹوں نا، تھوڑا سا عنوان سے ذرا نیچے جاؤں، لمبی لائن چلی جائے گی، بڑا لمبا چلا جائے گا. اطمینان اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذکر میں عطا فرمائے. اس سے مراد اصحاب محمد ہیں. اللہ ہمیں گانوں سے، اللہ ہمیں فلموں سے، جاؤں اس طرف، جاؤں اس لائن کی طرف. جی اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان اس کے ذکر میں عطا فرمائے. یہ صحابہ کی صفت ہے، اللہ ان کو اطمینان ذکر میں عطا فرماتا ہے. آگے چلیں. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں تفسیر کے، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کہتے یہ صحابہ کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھنے کے حق کے ساتھ. کوئی اس میں بتا دے مجھے قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 121، 120 پر ایک آیت کا نمبر ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں امام قتادہ کہتے ہیں یہ صحابہ کے بارے میں ہے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو قرآن کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیا ہے قرآن کا حق؟ بولو بیٹے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں، صحت میں اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، سوال کرتے کبھی جواب ملتا، میں کبھی بھی بولتا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، ہمیشہ بولتا ہوں، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ. امام کو چاہیے کہ کوئی سوال کرے، امام بخاری نے باندھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت حق کے ساتھ کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو وعدے اللہ سے انہوں نے کیے وہ وعدوں کو نبھانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. یہ فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ بیان کی گئی ہے. قرآن کی 2 آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
جب بھی صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت کا مسئلہ آئے گا آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں. 2 قرآن کی آیتیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عظمت صحابہ کے باب میں ہمیشہ یاد رکھیں. پہلی آیت میں جیسے ہی آیت بولوں گا آپ سمجھیں گے ہاں مجھے آیت یاد ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ. یاد ہے آیت یہ آیت ہمیشہ میرے بھائی جب بھی صحابہ کی عظمت پر کوئی بات آئے گی آپ قرآن کی آیت پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی. جی ترجمہ سن لیجیے آیت کریمہ کا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں، کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ صحابہ ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو صحابہ نبی کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، اللہ اکبر، آپس میں بڑے نرم ہیں. سبحان اللہ. میں تو کبھی کبھی یہ جو جملہ ہے نا صحابہ کے بارے میں اللہ جو کہہ رہا ہے کافروں پہ سخت اور اپنوں پہ نرم، آج کا مسلمان بالکل الٹا ہے. میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہے، آپ کیسا دیکھے ہیں بھائی؟ جواب دو مجھے. بالکل الٹا مسلمان ہے آج کا. اپنوں پہ گرم ہے. جتنی لڑائیاں جھگڑے جتنے ہیں اپنوں کے بیچ میں ہیں، غیروں کے سامنے اس کا دم ہی نہیں نکل جاتا ہے، وہ کھڑ ہی نہیں پاتا ہے. صحیح ہے جی. الٹا تھے صحابہ اکرام، صحابہ الٹا تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ارے لوگوں نے مسجد تک کو نہیں چھوڑا ہے. کبھی کبھی سلام پھیر کے بیٹھتے ہیں، اچانک کنارے کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جی. ایک دم سے نہ نماز میں اطمینان، نہ رکوع میں اطمینان. لوگوں میں کم سے کم میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کم سے کم میرے بھائیوں اللہ کے گھروں میں تو جھگڑے مت کرو. اللہ کے گھروں کا تو احترام کرو. کم سے کم دہلیز کے باہر جا کر تمہاری بکواس کرو کم سے کم. سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی. سلام پھیرے ایک آدمی شروع ہو گیا جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ایسا ہوتا کیا ابھی ادھر ہوتا ہے؟ اختلاف العلماء، ادھر سے نہیں ہوتا ادھر سے ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کے بارے میں اللہ اور آگے کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر. آپ دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہیں. رکعا سجدا. آگے ہے اللہ کا لفظ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جملہ پڑھو میرے ساتھ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہے کوئی اس کا ترجمہ بولے مجھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کیا معنی ہے اس کا؟ یہ صحابہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے جی. ایک ایک لفظ اللہ کا دیکھو. آپ ان کو سجدے میں دیکھو گے، آپ ان کو رکوع میں دیکھو گے. یبتغون، یہ تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی. کیا تلاش کرتے ہیں؟ ذرا بولو میرے ساتھ اور ایک بار بولو. ہاں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی. دنیا میں جو بھی کام کرو گے خالص اللہ کے لیے کرو. یہ صحابہ کی صفت ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. مسجد بناتے وقت ہم لوگ تھے، آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ ٹرسٹ میں ہمارا نام کہاں ہے؟ ادارے بناتے وقت ہم لوگ تھے، آج ہمیں کون گن رہا ہے؟ جی اس طریقے کی جو کرسی کی جو رساکشی ہے، جی ہاں، جو کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، اس کو راضی کرو، انشاءاللہ وہ دنیا کو راضی کر دے گا انشاءاللہ. خالی آیتیں پڑھ کے گزر نہیں جاؤ میرے بھائی، گزر نہیں جاؤ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کیا آیت ہے قرآن کی. سبحان اللہ. سیماہم معنی جانتے ہیں اس کا؟ ان کی پیشانیاں. سیما کہتے پیشانی کو.
सीमाहुम फी वजूहिहिम, उनके चेहरे पे जो पेशानियां हैं, पेशानियों पर मिन अथरी सुजूद, सजदे के निशानात हैं। अल्लाह अकबर, कितना कितना अच्छा लफ्ज है। लंबी सी आयत करीमा, सूरह फतह की आखिरी आयत है। मुझे लास्ट का एक जुमला पढ़ना है, हो सकता है वक्त जल्दी से गुजर जाए। आखिरी का जुमला अल्लाह का बड़ा अच्छा है, सहाबा की अज़मत के बारे में। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा कर दिया सहाबा से, वो सहाबा जो ईमान लाए और नेक अमल किए। दो वादे हैं अल्लाह के, अल्लाह के दो वादे हैं, मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। क्या वादे हैं अल्लाह के सहाबा से? जरा जोर से, जरा जोर से। अल्लाह ने सहाबा को माफ कर दिया, अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी सहाबा की, और अल्लाह ने बहुत बड़े अजर का वादा सहाबा से कर दिया है। आज किसी को हक नहीं है, सहाबा इंसान होने के नाते जो गलतियां उनकी जिंदगी में हुई हैं, जब अल्लाह ने माफ कर दिया है, अल्लाह की इस आयत पर उंगली उठाते हुए, अल्लाह पर एतराज करते हुए किसी को हक नहीं है सहाबा पर उंगली उठाने का। आई समझ में? आई समझ में? यही अहसनुल बयान उठा लो, तफसीर इब्न कसीर उठा लो, अहसनुल बयान के मुसन्निफ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। जी हाँ, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत। पहली बार जब अहसनुल बयान पढ़ रहा था मैं, उनके फॉरवर्ड्स, मुक़द्दिमा बोलते हैं, फॉरवर्ड्स में लिखा हुआ था, मेरे पास उम्रा करने की भी ताकत नहीं थी। जमात के लोगों ने पैसा जमा करके मुझे उम्रे पे भेजा। मुसन्निफ लिख रहे हैं, मैं पहली बार जब हरम में गया, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह औलाद ज़्यादा हैं, रिस्क का मसला है, अल्लाह मसला हल फरमा दे, अल्लाह मसला हल फरमा दे। जब मैं उम्रा ख़त्म करके वापस जा रहा था, जिद्दा एयरपोर्ट में ही मुझे कॉल आता है, फ़ोन आता है दारुस्सलाम पब्लिकेशंस की तरफ से, हम कुरान की तफसीर करने का हमने इरादा किया है, उसके लिए हमने आपका नाम चुन लिया है, आप आ जाइए और हमें ज्वाइन कर लीजिए। है नहीं? कभी कभी इनको भी पढ़ा करो, कैसे मसले अल्लाह हल करता है पता चल जाएगा आपको। मतलब 15 दिन भी नहीं गुजरे, मेरा मसला अल्लाह ने हल कर दिया। घर जाने से पहले मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन आलिम, आपके इल्म के लिए बता दूं मैं, एक आलिम साहब इसी हिंदुस्तान में थे, जब 2 मुल्क तकसीम हुए तो उधर चले गए। उनके मानने वाले कुछ लोग हैं, समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ जी। कुछ लोग मुल्क तकसीम होने के बाद उधर भाग गए, और अल्लाह ताला उनके मानने वालों को सही हिदायत अता फरमाए, गलतियों की इस्लाह के अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम था खिलाफत मुलूकियत। उस किताब में उन्होंने बड़े बड़े सहाबा पर उंगली उठाई, बड़े बड़े सहाबा पर, ये ऐसे थे, फलां थे, उनमें ये गलतियां पाई जाती थी। सुभान अल्लाह। ये बंदा जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अहसनुल बयान के मुसन्निफ हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहिमहुल्लाह, इन्होंने उसका जवाब दिया। खिलाफत तो मुलूकियत की शरई हैसियत, शरई हैसियत क्या है आपके इल्म के लिए बता रहा हूं। हिंदुस्तान के बड़े आलिमों में से एक, हमारे पास नहीं, जो बहुत बड़े लोग, अरब दुनिया भी इनको मानती है, मौलाना अबुल हसन नदवी रहमहुल्लाह, कौन, अली मियां के नाम से लोग मानते हैं इनको। उन्होंने ख़त लिखकर इनका शुक्रिया अदा किया इस आलिम दीन का। कहा मेरे दिमाग में भी कुछ शक आ गए थे, तुम्हारी किताब पढ़ने के बाद मेरे शक डाउट हुए। अल्लाह अकबर। हाफिज सलाहुद्दीन साहब, तुम्हारी किताब पढ़ने के बाद मेरे शक दूर हुए, सहाबा के बारे में मेरा अकीदा अच्छा हुआ। ये हमारे उलमा हैं। दूसरे बड़े बड़े लोग जिनको दुनिया बड़ा मानती है, वो शुक्रिया अदा करते हैं हमारे उलमा का, हमें इल्म नहीं है इसका। मेरे भाई, ये जितना भी पढ़े अपने मुल्क में पढ़े, बाहर जाके नहीं पढ़े। इनका जितना भी इल्म है अपने मुल्क का है, वहां इल्म हासिल किए, और अल्लाह ने इन्हें उस इल्म के अंदर गहराई अता फरमाई। वो तफसीर में ये लिखते, आज जितने हाजियों को देते ना उर्दू जबान में, जो तर्जमा ममलकत अरबिया से जो तकसीम होता है, इन्हीं का तर्जमा है, इन्हीं की तफसीर है जो सारे हाजियों को बांटी जाती है। सुभान अल्लाह। वो कुरान की इस आयत की शरह में लिखते हैं, इसके एक एक टुकड़े में उनकी तफसीर पढ़ो जाकर,
اس کے ایک ایک ٹکڑے میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، ایک ایک ٹکڑے میں اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. کس نے بیان کیا؟ ارے بھائی کس نے بیان کیا؟ میرے ساتھ رہو، میں الگ آپ الگ نہیں ہونا. اللہ نے اس کے ایک ایک ٹکڑے میں صحابہ کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. جی ہاں، میرا ان سے ایک سوال ہے، اللہ نے جس کی عظمت کو بیان کیا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کی زندگیوں کو مجروح کرنے والے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو ان پر انگلیاں اٹھانے والے میرے بھائی؟ دوسری قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، مشہور آیت. ہر عالم تقریباً صحابہ کے موضوع پر اس آیت کو پڑھتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین، جانتے نہیں آیت؟ جانتے ہیں جی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، آیت سمجھ میں آئی؟ آیت سمجھ میں آئی؟ ارے آئی نہیں ہے جی، اتنے بھی معصوم مت بنو. آیت سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلے سبقت کرنے والے، کیا معنی ہے اس کا؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اسلام قبول کرنے والے، ماشاءاللہ. اور ایک جی، صحابہ نے کچھ لکھا ہے. صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آئے تھے. بیعت رضوان جنہوں نے کیا، بیعت رضوان جو صحابہ نے کیا، یہ آیت میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا. سب سے پہلے جو لوگ اسلام میں آگے آ گئے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مہاجرین نمبر 1. ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو. والانصار، اللہ نام لے رہا ہے، اور انصار ہو گئے، 2 ہو گئے. تیسرا نام اللہ کا نام، والذین اتبعوہم باحسان. یہ لفظ پڑھو میرے ساتھ، پڑھو اور ایک بار بولو، اللہ اکبر. اور جو ان کی اتباع کرتے، جن کا نام اللہ پہلے لے لیا، کن کا نام لیا؟ اللہ. اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو نوجوانوں، تو آپ کو صحابہ کے طریقے پہ زندگی گزارنی پڑے گی، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. صرف اتنا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. سارے قرآن مجید میں جب بھی ایسی آیت ریپیٹ ہوگی من کے ساتھ آئے گی. بس یہی ایک ایسی جگہ ہے پورے قرآن میں من کے بغیر تحتها الانہاروں کے ساتھ یہ آیت کریمہ یہاں آئی ہے. خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑی. میں آگے آتا ہوں، خوشی کے ساتھ آ رہا ہوں، بڑی خوشی کے ساتھ. صحابہ کی اتباع کرنے والے جو تیسرا جنریشن ہے، اللہ نے مہاجر، انصار اور جو ان کی اتباع، ان سے مراد کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. سب سے پہلے تابعین ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. پھر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے جو اس آیت کی روشنی میں آئیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ ان کے لیے جنتوں کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے معزز ساتھیو، یہ دوسری آیت کریمہ ہے. صحابہ کا طریقہ نجات کے لیے ضروری ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا نجات کے لیے ضروری ہے. میں کچھ چیزیں نوٹ کیا ہوں، انگلیوں پر گناؤں گا، انشاءاللہ آپ گن لینا. مختصر بات کر کر اپنی بات ختم کروں گا. 70 پر 3 فرقے نا نبی نے جو کہے، کتنے؟ اس میں ایک فرقہ، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فرقۃ الناجیہ. کیا بولتے ہیں؟ نجات پانے والا فرقہ. کون سا ہے وہ؟ کوسی بھی مسجد میں جاؤ وہ بولتے ہیں ہمیں چنو. پکی اردو، بنگلور کی اردو میں بول رہا ہوں. ہمیں کیا جی؟ تھوڑا سا ایک لطیفہ کر لیتا ہوں. ہمارے پاس دکن میں ہے نا اردو، ہماری دکنی ہے، ہماری لکھنوی اردو نہیں ہے. کوئی چیز لال ہے تو لال ہے بولتے ہیں، بہت لال ہے تو بہت لال ہے، بہت زیادہ بہت بہت زیادہ لال ہے. ہم نہ اتنا نہیں ہوتا، ہم نہ لال ہے، ختم. کیسا؟ وہ بہت بہت سب ہم نہ نہیں ہوتا، ہم نہ کیسا ہے؟ لال ہے، ختم. ہماری اردو ایسی ہے. جی ہاں،
ہم اسی اردو میں ہیں اور وہی زبان ہماری ہے. سبحان اللہ. جی جو چیز آپ کو میں بتا رہا تھا، کون سے جملے سے لفظ نکلا؟ یہ کیا بولا میں آپ کو لاسٹ میں؟ فرقۃ الناجیہ. ہم ہی ہیں سب بولنے والے. سبحان اللہ. ہم ہی ہیں ساری مسجدوں میں. مگر نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کا جو جواب کیا ہے؟ یہ عنوان ہے نبی کا جواب. نبی کا جواب یہ عنوان ہے. جی ہاں، 70 پر 3 فرقوں میں ایک فرقۃ ناجیہ جو ہوگا، ما انا علیہ الیوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ. اللہ اکبر. فرقۃ الناجیہ میں اگر آپ کو آنا ہے، صحابہ کا طریقہ چاہیے. آپ کو اگر اللہ کی رضامندی پانا ہے، صحابہ کا طریقہ چاہیے. سبحان اللہ. یہ تو میرے دل کے بھی قریب ہے. اختلافات ہیں آج، اللہ سے میری دعا ہے اللہ اختلافات کو دور فرمائے، کیونکہ یہ وقت اگر اختلافات دور نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرو. اس کے بعد ایک لفظ ہے ولا تنازعوا، لڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو. فتفشلوا، یہ عربی کا اللہ کا لفظ ہے. اے مسلمانوں، اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے. کیا ہوگا؟ ڈرو گے، ڈر کر جیو گے، ڈر کر جیو گے، بزدل ہو جاؤ گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ اللہ کا لفظ ہے. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپس میں لڑو گے تو یہ ہوگا، اس لیے لڑو نہیں. اختلافات کے زمانے کا علاج صحابہ ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر اختلافات کو دور کرنا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے صحابہ اکرام. حدیث ارباز بن عاریہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، لڑیں گے لوگ. اختلافا کثیرا، کیا کرنا اللہ کے رسول اس زمانے میں؟ اختلافات کے زمانے میں کیا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ نے علاج دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے علیکم بسنتی، بولو میرے ساتھ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. سبحان اللہ. میری سنت کو پکڑ لو. حدیث آ گئی. اور ایک بات بتا دیتا ہوں، 1,50,000 صحابہ تھے نبی کے زمانے میں، کم و بیش یہی روایت ہے. کتنے؟ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1,25,000 صحابہ تھے. کتنے؟ ایک بھی صحابی، یہ غور سے سننا، آپ کو نہیں ملیں گے جن کے سامنے صحیح حدیث آ گئی ہو اور انہوں نے اپنی بات پیش کی ہو. نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جی. ایک بھی صحابی، 1,50,000 صحابہ میں ایک بھی صحابی آپ کو نہیں ملیں گے ان کے سامنے حدیث آ گئی ہو اور انہوں نے اپنی بات پیش کی ہو. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا نہیں آیا بھائی؟ اتنا سنجیدہ ہو جاتے ہیں آپ لوگ جی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، اختلافات کو دور کرنا، نبی کی سنت کو پکڑ لو. فوراً نبی نے کہا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جو خلفاء راشدین ہیں نا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. صحابہ کا طریقہ، نبی کا طریقہ اختلافات کا علاج ہے. سبحان اللہ. ایمان اللہ کو صحابہ جیسا چاہیے. کیسا بھائی؟ ہم جیسا چاہے نہیں رکھ سکتے. اللہ نے قرآن میں کہا آمینو، بولو، کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے. جی ہاں، ایمان بھی اللہ کو صحابہ جیسا چاہیے. اور سبحان اللہ، اگر صحابہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ بھی صحابہ جیسا چاہیے. جی ہاں، میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، بڑی امیدوں سے ماں باپ بچوں کو پڑھانے کے لیے ڈالتے ہیں. اکثر یہ جو ہائیلی پڑھ لیتے ہیں نا بھائی لڑکیاں، اپنے پیر پر کھڑا ہونا، اکثر جو غیر مسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں نا، پڑھے لکھے لڑکیاں. کون جا رہے ہیں؟ دیکھو ان کی ڈگری پڑھ کے دیکھو، نیچے ماسٹر کرے ہوئے رہیں گے، MBBS کرے ہوئے رہیں گے، ڈاکٹری پڑھے ہوئے رہیں گے. جی ہاں، ماں باپ جو ہے نا، آج کل کے جو جنریشن کے ماں باپ، پڑھانے کے لیے اتنی فکر ہے،
اتنی فکر ہے دنیاوی تعلیم کی، اسے دین توحید صحیح معنی میں سمجھاتے ہی نہیں، اور بڑی ہو کر وہ بھاگ جاتی ہے کسی کے ساتھ۔ اختلافات ساروں کے پاس قرآن و حدیث ہے، ہر طبقہ قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہے، واحد علاج یہی ہے جو آپ قرآن سمجھ رہے ہیں کیا وہ صحابہ نے سمجھا ہے؟ صحابہ کی ضرورت ہے قرآن سمجھنے کے لیے، صحابہ کی ضرورت ہے حدیث سمجھنے کے لیے، تبھی ہم راہ راست پر رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری حصہ صحیح نہیں ہوگا مگر اسی چیز کے ذریعے سے جس سے پہلا حصہ صحیح ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام جیسے قرآن اور حدیث پر چل کر جس چیز کو فالو کر کے اس دنیا میں صحابہ کرام آگے بڑھے، اسی طریقے کو اپنا کر آئندہ آنے والے لوگ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر ہمیں دنیا میں سربلندی کمانی ہے انشاءاللہ، اگر ہمیں آگے جانا ہے انشاءاللہ، واحد صحابہ کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر ہم چل کر انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں وعدہ کر چکا ہوں، اگر نہیں بولوں گا تو رہ جائے گی، مشہور حدیث ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا، ذرا زور سے بول دو، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی، بول دو نا، سونا خرچ کریں، میرے صحابی کے مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، میرے صحابی کے مد یا پھر آدھے مد کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ بہت بڑی حدیث ہے، کیوں اللہ کے رسول نے یہ کہا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ آخر اتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں دی ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی یہ جواب آپ سے لے کے جا رہا ہوں، نہیں بتاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ آپ ڈھونڈیے گا جواب اسے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو آدھے مد سے کیوں اللہ کے نبی نے تشبیہ دی؟ آخر کیا وجہ ہے صحابہ میں؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی ہے؟ جس کا بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، جس کا بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں، نکاح کے بعد اس کا کچھ بھی نام رہنے دو، نوشو کا، میں بولتا ہوں عبد الرحمن، کیا بولتا ہوں؟ سب سے پہلے ان کے والد گھور کو دیکھتی مجھے، حضرت بھول گئے کیا نام میرے بچے کا اتنا جلدی؟ عبد الرحمن، پھر فوراً ملا لیتا ہوں بن عوف، کیا بولتا ہوں؟ بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں نہیں بلائے، صحابہ کا موضوع چل رہا ہے، سنو غور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی دیکھی، زعفران کا رنگ دیکھا، یا عبد الرحمن ما ھذا، کیا ہے یہ رنگ؟ کہا میں نے شادی کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی ہاں، میں دعا دیتا ہوں اس مسجد میں، سفر میں بھی ہوں میں۔ یہ حدیث سننے کے بعد دو نوجوان ایسا نکاح کیے، ایک ڈاکٹر ہے اس میں سے، ایک نوجوان اس میں سے ڈاکٹر، آج کے زمانے میں صرف 7,000 روپے میں بنگلور جیسے شہر میں ایک نوجوان نے نکاح کیا اس حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیا عبد الرحمن مہر میں؟ کھجور کا بیج۔ اللہ وہ نوجوانوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کھجور کا بیج لے کر سننے کی دکان کو گئے، ہو مجھے فون کیے، شیخ ہم سننے کی دکان میں بیٹھے ہیں، کھجور کا بیج تول رہے ہیں، اتنے گرام آیا ہے، کیا بڑھا سکتے ہیں کیا؟ ذرا بڑھا کے دے سکتے ہیں کیا؟ نوجوان ہیں جی، آج ہیں میرے بھائی، ایسے نوجوان ہیں جنہیں دیکھ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، سمجھے آپ؟ ایسے نوجوان ہیں جنہیں دیکھ کے ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ ہیں ایسے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو اور دیندار بنائے۔ جی ہاں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک درخواست کی، خوشی دیکھو کتنی خوشی ہے نبی کو، اولم ولو بشات، کیا لفظ ہے؟ عبد الرحمن نکاح کر لیا نا، ٹھیک ہے، مجھے میرے سے نکاح نہیں پڑا ہے، مجھے نہیں بلائے، کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پر، اولم ولو بشات، ایک بکری کاٹو جی میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا۔ کیا بات ہے جی، کتنی خوشی ہے دیکھو، شکوہ نہیں، گلہ نہیں۔ اس کے بعد ایک دعا دی ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا سے ہی میں بدلا، اس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ ان کا لفظ ہے، عبد الرحمن بن عوف کا لفظ ہے، پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا، مٹی ہاتھ میں پکڑتا تو سننا، وہیں سے آیا ہے، سننا ہو جاتی۔ 1,50,000 صحابہ میں سب سے مالدار یہی ہیں،
سب سے زیادہ اللہ نے انہیں پیسہ عطا فرمایا، ساتھ میں عشرے مبشرہ میں بھی ہیں، عشرے مبشرہ میں بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. سبحان اللہ. اتنا بولنے کے بعد پھر میں جب دعا بولتا ہوں نا غور سے سنتے ہیں. ارے کون سی دعا ہے، بدل گئی زندگی. اور جن کی شادیاں ہوئی نا بیچارے انہوں دیکھتے ہم نہ دیے نہیں دعا، یہ اگر دیے رہتے تو ہم کہاں رہتے آج. جی آپ سب جانتے ہیں دعا کون سی ہے. کوئی بھی چیز ایسے ہی دے دی جائے تو ہضم نہیں ہوتی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، بڑی تکلیف سے بڑی محنت کر کے علماء لکھتے ہیں جی بِإِخْلَاصِهِمْ وَصِدْقِ نِيَّتِهِمْ سبب تفضیل نفقتهم انها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال. یہ علماء کے الفاظ ہیں. کیوں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لفظ کہا؟ کہا قیامت کی صبح تک ان کا جو اخلاص ہے وہ اخلاص کوئی دوسرا نہیں لا سکتا. صحابہ کے اخلاص کے مقابلے میں بھلے وہ آدھا مت کریں اللہ کے راستے میں صدقہ، یہ ایک احد پہاڑ کے برابر بھی کر لے، اخلاص میں کوئی انہیں ٹکر نہیں دے سکتا، نیت کی صداقت میں کوئی صحابہ کو ٹکر نہیں. دوسری بات، صحابہ نے جب خرچ کیا، سبحان اللہ، خرچ کیا تب ضرورت تھی، صحابہ کو اس کی سخت ضرورت تھی. سبحان اللہ. یہ دو وجوہات کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ فضیلت بیان فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، میری اولاد کو، امت مسلمہ کو، اللہ آپ سارے بھائیوں کو صحابہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر چیز میں صحابہ کو رول ماڈل بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کپڑوں میں، لباس میں، عبادتوں میں، اخلاق میں، عقیدے میں، ہر چیز میں اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت خاص طور سے میری ایک دعا ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان ساتھی کو اللہ شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان ساتھی کو خبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان ساتھی کو سبحان اللہ بدعت جیسی منحوس بیماری سے بچائے. اللہ ہر مسلمان ساتھی کو، یہاں دعا کریں انشاءاللہ، توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق دے اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.